پھر ایک نیا شوشہ آیا اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ دنیا میں یا تو مسلمان ہیں یا کافر ہیں. یہ جو شوشہ چھوڑ رہے ہیں نا، یہ ان کا موقف ہے. وہ کہتے ہیں کہ کافروں کی کیٹیگریز ہیں. اس کیٹیگری میں کچھ تو ایسے ہیں جیسے ہندو، بدھسٹ، سکھ. یہ سب وہ لوگ ہیں جو کسی کتاب کے قائل نہیں ہیں، اور اگر ہیں بھی تو انسانوں کے اشعار اور اس قسم کی چیزیں ہیں، لہٰذا وہ اہل کتاب نہیں ہیں. اور اللہ تعالی نے اہل کتاب اور دوسری قسم کے کافر جو کتاب کے وجود کے قائل ہی نہیں ہیں، دونوں میں فرق کیا ہے. اور اہل کتاب میں عیسائی اور یہودی ہیں. اللہ تعالی نے کتاب کی وجہ سے یہ رعایت دی ہے کہ ان کی خواتین سے نکاح اور ان کا ذبیحہ جائز ہے. پھر شوشہ اگلا یہ ہے کہ قادیانی کہاں فال کرتے ہیں، اور انہوں نے اپنی دانست میں یہ کہا کہ قادیانی فال کرتے ہیں ہندو اور وغیرہ وغیرہ جو مذاہب ہیں ان کے ساتھ نہیں، بلکہ اہل کتاب کے ساتھ، کیونکہ وہ کتاب مانتے ہیں قرآن کریم. لہذا عیسائی اور یہودی وہ تو چونکہ قرآن کو بھی نہیں مانتے ہیں اہل کتاب، تو ان سے بہتر اہل کتاب قادیانی حضرات ہیں کہ کم سے کم کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کو مانتے. آپ اندازہ کریں کہ جہالت کے کیسے کرشمے ہیں، اور اندازہ کریں کہ اگر زانوِ تلمذ نہ طے کیا ہو اور کہیں سے تربیت حاصل نہ کی ہوئی ہو تو یہ کیسے کیسے شگوفے پھوٹتے ہیں. اور یہ بالکل خیال نہیں فرمایا گیا کہ جو آپ ان کو اہل کتاب سے بہتر اہل کتاب مان رہے ہیں اور دلیل یہ دے رہے ہیں کہ وہ خدا کی کتاب کو مانتے ہیں، تو دیکھیے امت میں اہل علم میں وہ بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ اہل تشیع کے کفر پر اتفاق نہیں ہوا. کچھ علماء نے جو کفر کا فتویٰ بھی دیا تو پابندی اور شرائط لگائیں. مثلا یہ کہا کہ کوئی شخص اگر خدا کی کتاب کو ناقص جانتا ہے قرآن کریم کو تو پھر وہ کفر کی بات کرتا ہے. مثلا یہ کہا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے متعلق کوئی ایسی بات کرتا ہے تو قرآن میں جو آیا ہے اس آیت کا انکار ہے، لہٰذا وہ کفر کرتا ہے. ایک چھوٹی سی مثال یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی وہ یہ کہتا ہے کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ صحابی نہیں تھے، تو عالمگیری میں لکھا ہے کہ وہ کفر کا ارتکاب کر رہا ہے، کیونکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ اذ یقول اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے ہجرت کی رات میں. اذ یقول لصاحبہ، اور وہ اپنے دوست اپنے صحابی سے یہ کہہ رہے تھے، تو کہنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور صحابی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ. تو فقہا کہتے ہیں جو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی صحابیت کا انکار کرتا ہے اس کا یہ انکار کفر ہے، کیونکہ قرآن کے اس لفظ کا اس نے انکار کر دیا جس کو اللہ کہہ رہا ہے کہ یقول لصاحبہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی رضی اللہ عنہ سے یہ بات ارشاد فرما رہے تھے. اگر یہ مثال ذہن میں بیٹھ گئی ہے اور اس نے اپنی جگہ پکڑ لی ہے
تو بالکل ٹھیک اسی طرح وہ کیسے اہل کتاب ہو سکتے ہیں؟ خدا کہتا ہے کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، وہی ان پہ ختم ہو گئی۔ اب اس خاتم اور خاتم کی بحث چھیڑنا اور آخری ہیں یا آخری جو آئندہ بنا سکیں وہ ہیں، اور لغت کی کتابوں کے حوالے اور اس آیت کے ترجمے میں تحریف کرنا اور اس کے وہ مطالب اور معانی لینا جو آج تک امت میں کسی نے نہیں لیے تھے، ان معانی کو اپنے عقیدے پہ چسپاں کرنا کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت جاری ہے اور مرزا غلام احمد قادیانی خدا کے نبی تھے، وہ اس نبوت میں کس حد تک گئے ہیں یہ ابھی بات آئی جاتی ہے۔ یہ اس آیت کا انکار نہیں ہے۔ قرآن کی وہ آیات جو عقیدے سے تعلق رکھتی ہیں، بہت سی آیات ایسی ہیں جن سے احکامات ثابت ہوتے ہیں، بہت سی آیات ایسی ہیں جن سے آخرت کا حکم ثابت ہوتا ہے، بہت سی آیات ایسی ہیں جو قانونی پہلو رکھتی ہیں، اور بہت سی آیات عقیدے کا بھی پہلو رکھتی ہیں۔ تو عقیدے میں گڑبڑ کرنا، یہ کتاب میں تحریف نہیں کرنا تو اور کیا؟ اور کتاب میں تحریف کفر نہیں ہے؟ اس لیے ختم نبوت قطعی عقیدہ جو قرآن سے ثابت ہے، اس کے متعلق یہ کہنا کہ یہ اہل کتاب میں ہے، اور اہل کتاب میں بہتر اہل کتاب میں ہے کہ عیسائی اور یہودی وہ کتاب و سنت کو، قرآن اور صاحب قرآن علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں مانتے تھے، لیکن یہ مانتے ہیں۔ تو جو صحابیت کا انکار کرے وہ کفر کرتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ قرآن ہی کی ایک لفظ کا انکار کر رہا ہے نا۔ تو جو ختم نبوت کا انکار کرے، وہ خاتم النبیین جو الفاظ آئے ہیں جن کو پڑھنا حلف نامے میں پرائم منسٹر کو نہیں آیا، مسلمان تو ہم اتنے ہی ہیں بس، اور اسلام ہمیں اتنا ہی عزیز ہے، اس کے انکار پہ کفر نہیں آئے گا تو کیا آئے گا؟ اور پھر انہیں بہتر اہل کتاب قرار دینا۔ ارے بھئی، جو عیسائی ہے وہ سیدھا سادہ کہتا ہے کہ میرا یہ عقیدہ ہے، ہم کہتے ہیں جناب والا یہ عقیدہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا ہے کہ وہ کافر ہے، لہٰذا آپ اقلیت میں ہیں۔ یہودی کہتا ہے یہ عقیدہ ہے، ہم کہتے ہیں یہ کفر ہے۔ بھائی اگر آپ سچے ہیں تو ہم جھوٹے ہیں، ہم سچے ہیں تو آپ جھوٹے ہیں۔ عقیدے میں تعویلات نہیں چلتی، وہ دو ٹوک فیصلے ہوا کرتے ہیں۔ اللہ ایک ہے یا دو ہیں؟ ایک ہے۔ خدا ہے یا نہیں ہے؟ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے رسول ہیں نہیں ہیں؟ تقدیر ہے نہیں ہے؟ یہ تو بے لاگ فیصلے ہیں۔ ان فیصلوں میں آپ خود سوچیں، یہ بہتر اہل کتاب ہونے کا جو شوشہ چھوڑا جا رہا ہے، ایک آدمی جس کا مرزائیت پر ایمان ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ آذان ہے جو میں بول رہا ہوں، جو میں پڑھ رہا ہوں، جو میں دے رہا ہوں، چینٹنگ۔ ہم کہتے ہیں کہ آذان مسلمان کا حق ہے، آپ کا نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے میں نماز پڑھ رہا ہوں، ہم کہتے ہیں کہ نماز آپ کا حق نہیں ہے، نماز مسلمان کا ہے۔ بنیادی طور پہ آپ کا عقیدہ چونکہ اسلام کے خلاف ہے، لہٰذا اسلام کے شعائر یا جن چیزوں سے اسلام ثابت ہوتا ہے
اس پہ آپ کا حق نہیں بنتا۔ اگر آپ کا حق بنتا ہے اور ہم اس بات کا نوٹس نہ لیں اور چھوڑ دیں تو آذان آپ بھی کہہ رہے ہیں، آذان ایک سنی مسلمان بھی کہہ رہا ہے، نماز آپ بھی پڑھ رہے ہیں، نماز وہ بھی پڑھ رہا ہے، قرآن کی دعویٰ آپ کا بھی ہے، اس کا بھی ہے، دین خلط ملط ہو کر رہ جائے گا۔ شراب کی بوتل ہے، عیسائی اور یہودی صاف کہتے ہیں کہ یہ شراب ہے، ہم کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے، جس نے پینی ہوگی پیے گا، نہیں پینی ہوگی نہ پیے گا۔ اب شراب پر، کفر پر اسلام کا لیبل لگا دیں اور لوگوں کو کہیں کہ یہ زمزم ہے، تو یہ جسے آپ بہتر اہل کتاب قرار دے رہے ہیں وہ جرم کا مرتکب ہو رہا ہے، اور مذہب کے معاملے میں وہ دھاندلی کر رہا ہے، جو کفر ہے اس کو اسلام بنا کر پیش کر رہا ہے، جو غلط چیز ہے اس کو وہ صحیح کہہ رہا ہے۔ مارکیٹ میں گوشت لینے گئے، اس نے کہا جی یہ پورک ہے، سور کا گوشت ہے، بات صاف ہو گئی۔ اور کوئی سور کا گوشت بیچے اور کہے یہ گائے کا گوشت ہے تو یہ بہتر بات ہے یا بدتر بات ہے؟ ہمارا اور قادیانیوں کا عقیدے کے اعتبار سے یہاں پہنچ کر تنازع جو پڑا ہے، ہم کہتے ہیں جو آپ کا عقیدہ ہے وہ کفر کا ہے، آپ صاف طور پر کہیں کہ کفر ہے اور ہمیں کسی اسلام سے کوئی غرض نہیں، بس ٹھیک ہے آپ جائیں اقلیتی کمیشن میں جائیں، کچھ بھی ہو۔ اس لیے کہ ہر آدمی کو مذہب سے واسطہ پڑتا ہے۔ وراثت جب تقسیم ہوگی تو کیا کہیں گے کہ مسلمان ہے یا کافر ہے؟ آخر مذہب ملت کچھ تو ہوگا نا۔ خانے میں جہاں لکھیں گے کہیں بھی تو کیا لکھیں گے کہ یہ کیا ہے؟ بالکل اسی طرح عیسائیت، یہودیت جو چیز اصل ہے وہ ظاہر کرتے ہیں، اور یہاں پر اصل چیز ظاہر نہیں ہو رہی بلکہ عقیدے میں دجل ہے، فریب ہے۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں ماننا ہے، اور انہوں نے جتنی چیزیں خدا کی طرف سے پائی ہیں ان کو لے لینا ہے، ان کو چھیننا ہے، ان پر عمل کر کے لوگوں کو بتانا ہے کہ جی اصل مذہب تو ہمارے پاس ہے۔ اگر اصل مذہب آپ کے پاس ہے تو آپ کیوں نہیں کہتے کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنے والا شخص اسلام سے خارج؟ اب صاف عقیدے کی بات بیان کریں۔